بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، ہے میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، رہا ہو کے گھر جانے والوں، مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو، شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر، مجھے بھی وہیں پر سلا دو، میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ دوں گی یہ سارا، مجھے بھی پہ وقت مصیبت نہ آئے، سنا اور اکبر کی باتیں سنانے کی نوبت نہ آئے، میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی ہر بات صغرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ ہوائے مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے، ایسا قادر حسین اترا ہے وہ جو حیوانوں کو پیشوا کر دے، آگ پانی ہوائے مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے، ایسا قادر حسین اترا ہے وہ جو حیوانوں کو پیشوا کر دے، کعبہ کو حسین جس کا جھولا ہے، کعبہ کو حسین جس کا جھولا ہے، اور سواری رسول ہوتا ہے، کعبہ کو حسین جس کا جھولا ہے، اور سواری رسول ہوتا ہے، عرش پہ فاطمہ نماز پڑھے پھر اس کا نزول ہوتا ہے، پھر اس کا نزول ہوتا ہے، دست ہیبت میں تیغ تھامے تو جسم اپنے کو مرتضی کر دے، دست ہیبت میں تیغ تھامے تو جسم اپنے کو مرتضی کر دے، گر یہ زہرا کی اوڑھ لے چادر نور اپنے کو کبریا کر دے، آگ پانی ہوائے مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے، ایسا قادر حسین اترا ہے جو حیوانوں کو پیشوا کر دے، غفور الرحیم ہے لوگو، یہ غفور الرحیم ہے لوگو، دین آئے اندھیری راتوں میں پاؤں کی خاک سے ضیاء کر دے، دین آئے اندھیری راتوں میں پاؤں کی خاک سے ضیاء کر دے، سر کٹا کر لہو کی بوندوں کو یہ زبانوں پہ لا الہ کر دے،
آگ پانی ہوا یہ مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے، ایسا قادر حسین اترا ہے جو حیوانوں کو پیشوا کر دے۔ ذکر حسین سن کے جو بادیں صبا گئی، ذکر حسین سن کے جو بادیں صبا گئی، پھولوں پہ آنسوؤں کو اپنی سجا گئی، پھولوں پہ آنسوؤں کو اپنی سجا گئی۔ ایک نعرے سلوات۔ کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، صورت علی کی صورت پروردگار ہے، صورت علی کی صورت پروردگار ہے۔ اتنا نہ سر اٹھائے ذرا کفر سے کہو، اتنا نہ سر اٹھائے ذرا کفر سے کہو۔ علی حبہ جنہ واہ 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 واہ، قسیم النار والجنہ۔ اب جسے جہنم میں جانا ہو وہ بھی علی کی معرفت رکھے، عجیب چیز میں کہنے جا رہا ہوں، اور جسے جنت میں جانا ہو وہ بھی علی کی معرفت رکھے، اس لیے کہ پل صراط کے اس مقام پر حضرت علی کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، یا اللہ، اور جہنم کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے یا نار ھذا لی و ھذا لک، یہ ہمارا ہے یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا ہے، اور ایک صلوات پڑھیں یہ ہمارا ہے یہ تمہارا ہے۔ مگر جس کے لیے کہیں گے یہ ہمارا ہے تو ایسے نہیں ہے، بلکہ دیکھ کے کہیں گے، دیکھ کے کہیں گے، اور یہ بھی نہیں کہ یوں ہی کہہ دیں کہ نہیں تم جاؤ اور تم جاؤ، تو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اپنے والوں کو بھیج دیا، نہیں، پوچھیں گے تمہارے پاس ویزا بھی ہے؟ دیکھیں ویزے کے بغیر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری نہیں جا سکتا، ویزا ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ اس بات کی علامت ہے کہ آپ مثلا انڈیا کے رہنے والے ہیں بس، اور یہ ہے کہ آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن باہر جانے کے لیے دوسرے ملک کے لیے یہی آپ کو امیگریشن میں ویزے کی ضرورت ہوگی۔ وہ پوچھے گا آپ اگر دبئی جا رہے ہیں تو ویزا ہے یا ویزے کا لیٹر ہے، یا تو ویزا ہو یا ویزے کا لیٹر ہو، تو تبھی آپ دوسرے ملک جا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کے ملک سے ملک آخرت جانا ہے، تو پھر ہمارے پاس بھی جب دنیا کے ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہمیں آخرت میں جانے کے لیے بھی ویزے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ویزا ہے کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجوز من احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ سب جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ یعنی ممکن ہی نہیں ہے، لا یجوز من احد الصراط، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی پل صراط سے گزر جائے اور اس کے پاس جواز علی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یجوز من احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، جس کے پاس کتبہ نہیں ہوگا، جس کے پاس ویزا نہیں ہوگا حضرت علی کا، یہاں پہ ویزے سے مراد محبت علی، ولایت علی، ولایت علی، محبت علی اگر ہے تو گویا ویزا آپ کے پاس ہے۔ تو اب مولا ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ وہ سب دیکھتے رہیں گے کس کے پاس یہ ویزا ہے کس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہوگا اس کے لیے کہیں گے ھذا لی، اور جس کے پاس نہیں ہوگا جہنم کی طرف مخاطب ہو کے کہیں گے ھذا لک، یہ تمہارا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اچھا ظاہر ہے کہ حضرت علی نے چیک کر کے، امیگریشن میں چیک ہوتا ہے نا، چیک کر کے آگے بھیج دیا، اور جو جہاں کا تھا وہ وہاں چلا گیا۔ اب جیسے ہی اب وہاں پہ پہنچے
اچھا ایک حدیث ہے پیغمبر کی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب وہاں دروازے جنت پہ سردار ہیں تو دروازے پہ کون ہوگا؟ حسن اور حسین ہی تو ہوں گے. بولے صراط کے اس طرف حضرت علی کھڑے ہیں، جواز دیکھ دیکھ کے بھیج رہے ہیں. اب وہاں پہ حسن و حسین کھڑے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار کہا یا رسول اللہ آپ کا قول تو کوئی غلط ہو نہیں سکتا. بھائی بوڑھے بھی تو مر گئے، بہت سے بچے بھی مر گئے، کچھ ادھیڑ عمر مر جاتے ہیں، کچھ بوڑھے مرتے ہیں، کوئی 80 برس کا، کوئی 60 برس کا، کوئی 50 برس کا، کوئی 30 برس کا. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں بہت مختصر سی بات میں کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو کیا صرف جنت ہی جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا جو بچے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ جو 80-90 سال کے مر گئے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا سنو اب دیکھیے ہم یہ اب آپ سے ہم کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں جناب یوسف کا تذکرہ ہے، جناب زلیخا کا تذکرہ ہے، پورا سورہ یوسف موجود ہے. جناب زلیخا کی جوانی واپس آئی، یہ قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں. آئی کیسے آئی؟ کہتے ہیں کہ جناب یوسف کی زبان سے، چونکہ جناب یوسف نبی ہیں اور معصوم ہیں، ان کی زبان پر محمد مصطفیٰ کا نام آیا. محمد مصطفیٰ کا نام آیا تو جناب زلیخا کا بڑھاپا نہ رہا بلکہ وہ جوانی میں تبدیل ہو گیا. تو محمد مصطفیٰ کا نام ایک معصوم کی زبان سے سننے کے بعد زلیخا بوڑھی نہ رہنے پائیں، جوان ہو گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ وہ بوڑھے کو جوان بنا دے. تو اب عزیزوں حسن اور حسین کس کے بچے ہیں، کس کی اولاد ہیں؟ کیا آپ نے سنا نہیں ابناؤنا و ابناءکم، یہ ہمارے بیٹے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں محمد مصطفیٰ کا نام سنا جوان ہو گئی، یہاں حسن اور حسین سامنے ہوں گے. نہ کوئی بوڑھا رہنے پائے گا، نہ کوئی ادھیڑ رہنے پائے گا، نہ کوئی بچہ رہنے پائے گا، بلکہ سب کے سب جوان ہو جائیں گے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا. دیکھیے ایک ہوتا ہے لفظ قاسم اور ایک ہوتا ہے لفظ قسیم، دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں. قاسم بانٹنے والا. اب یہ ہے کہ ہم عام طور پہ تبرک جو بانٹتا ہے شخص اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مٹھی میں کبھی زیادہ آ جاتا ہے کبھی کم آتا ہے. وہ قاسم ہے، اس کو قسیم نہیں کہہ سکتے. وہ قاسم ہے، وہ بانٹنے والا ہے، کوئی بھی چیز بانٹنے والا ہے نا. تبرک بانٹنے والے کو بھی ہم قاسم کہتے ہیں. لیکن قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے بانٹنے میں ذرہ برابر فرق نہ ہو، عدل کے ساتھ جو بانٹتا ہو، عدل کے ساتھ بانٹتا ہو. اب یہاں جنت اور جہنم جو بانٹ رہے ہیں تو یہ بالکل عدل کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، عدل کے ساتھ بانٹ رہے ہیں. اور حضرت علی کے عدل کے سلسلے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ جب صفین کی جنگ میں یہ ہوا کہ وزن کیا جائے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام دو طریقے سے قتل کرتے تھے. ایک فرق سے یعنی چہرے کے اوپر، سر کے اوپر تلوار مارتے تھے، یا کمر کے پاس. دونوں اعتبار سے دونوں ہی چیزوں کو تولا گیا، یعنی دونوں دھاڑ، بھائی جو اوپر سے اس طرح سے کٹا بیچ سے اسے بھی تولا گیا، اور جو اس طرح سے کٹا اسے بھی تولا گیا. اب جو وزن کیا گیا تو رتی برابر فرق نہیں تھا، رتی برابر فرق نہیں تھا. جو وزن اس حصے کا تھا اس حصے کا تھا، جو وزن اوپر کا تھا وہی جو ہے وہ نیچے کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر سے بانٹتے تھے. تو اب ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں
کہ جو قاتل عدل سے کرتا ہو پھر حکومت کتنی عادلانہ کرتا ہو. صلوات پڑھے بر محمد. میں عدالت قائم کیے ہوئے ہیں تو جب وہ پھر اپنی عام زندگی میں کیا عدالت ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم عدالت کی وجہ سے شہید کیے گئے. ہاں حضرت علی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم عدالت کی وجہ سے, ہم جو عدالت قائم کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم شہید کیے گئے. تو قصیب النار والجنہ وسیع و مصطفیٰ حقاً. اب ظاہر ہے کہ میں نے ابھی کل ہی بات کہی تھی کہ پہلا تو مانتے ہی نہیں, چوتھا مانتے تھے اب نہیں مانتے. تو یہاں پہ امام شافعی نے کیا کہہ دیا کہ دنیا چوتھا مانے یا نہ مانے, مگر شافعی کہتے ہیں وسیع و مصطفیٰ حقاً, یعنی جناب حضرت علی علیہ السلام رسول کے واقعی خلیفہ ہیں, واقعی وسیع. دنیا چوتھا مان رہی ہے, نہیں مان رہی ہے, لیکن کہا کہ نہیں, واقعی اگر خلیفہ ہیں تو حضرت علی علیہ السلام ہے, واقعی وسیع حضرت علی علیہ السلام ہیں. اور اس کے بعد پھر کہا کہ تم نے نہیں مانا, اے انسانوں تم نے حضرت علی کو امام نہیں مانا, امام الانس والجنہ. حضرت علی تمہارے ہی نہیں یعنی انسانوں کے امام نہیں ہیں بلکہ جنوں کے بھی امام ہیں. صلوات پڑھے بر محمد. جنوں کے بھی امام ہیں. بس عزیزان گرامی, وقت نہیں ہے بہت, وقت سے ہی مجلس یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں کہ جنوں کے امام ہیں کیسے, یہ ایک دلیل بھی دے دیں گے کیونکہ ہم بچے بھی سمجھ جائیں کہ اب جنوں کے امام ہیں تو کیسے, وہ تو دکھتے نہیں ہیں. سنیے, مسجد کوفہ میں آپ خطبہ دے رہے ہیں, ایک ہے وہاں پہ باب الصعبان, وہاں پہ باب الفیل ہے, باب الصعبان ہے, اس طرح کے دروازوں کے نام ہر جگہ کے نام ہوتے ہیں, کہیں باب الساعہ, کہیں باب السلام. تو وہاں باب الصعبان, صعبان کہتے ہیں اژدہے کو. تو ایک اژدہا جس طرف سے آیا بعد میں اس کو دروازے کو باب بنا دیا گیا, یعنی اس جگہ کو ایک نام دے دیا گیا باب الصعبان, اژدہے کا دروازہ, اژدہے والا دروازہ. اب جب وہ ادھر سے چلا اژدہا, ادھر مسجد کوفہ بالکل چھلک رہی اور ہمارے مولا خطبہ دے رہے ہیں. وہ جیسے ہی آیا تو وہ صفوں کے درمیان سے گزرا. اب ظاہر ہے کہ صفوں کے درمیان سے گزرا ایک اژدہا, وہ بھی بڑا اژدہا, تو گزرے گا, سب حیرت میں پڑ گئے, سب کی آنکھیں, کوئی بچ رہا ہے, کوئی ادھر ہو رہا ہے, کوئی ادھر ہو رہا ہے. میرے مولا مسکرا کے سب منظر دیکھ رہے ہیں, لیکن اس نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی. آرام سے پہنچتے ہوئے وہ منبر تک پہنچ گیا. اب سب پریشان ہے کہ کہیں مولا کو اذیت نہ پہنچائے, مولا کو اذیت نہ پہنچائے. یہاں تم یہ سوچ رہے ہو کہ مولا کو اذیت پہنچائے, مولا کو کیسے اذیت پہنچا سکتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ نماز کا عالم ہوتا ہے, اژدہا انگوٹھا منہ میں رکھے رہتا ہے اور نماز ہوتی رہتی ہے. یہاں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے اژدہے سے. بہرحال وہ چڑھتا رہا, یعنی گویا سانپ چڑھ رہا تھا, سانپ ممبر پہ چڑھ رہا تھا اور لوگوں کے دلوں پہ سانپ لوٹ رہا تھا. پریشان تھے سب کہ ہوگا کیا. یہاں تک کہ وہ پہلی سیڑھی پہ, دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی, چوتھی سیڑھی, یہاں تک کہ 5ویں سیڑھی پہ پیغمبر کے یہ جانشین تھے, اوپر ہی بیٹھتے تھے, نیچے کبھی بیٹھے ہی نہیں, اسی جگہ پہ بیٹھتے تھے جو عرشہ ہوتا تھا, بلندی پہ بیٹھتے تھے. تو اب جب بلندی پہ 5ویں سیڑھی پہ گیا, یہاں تک کہ وہ شانے کے قریب پہنچ گیا. کان میں جا کے اس نے کچھ کہا, کان میں جا کے کچھ کہا, اور مولا نے اس کے ہاتھ پھیرا, اس کے کان میں کچھ کہا خدا حافظ. جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے وہ چلا گیا, کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی, کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی. بہت آسانی سے میں کہوں گا مولا, ایک اژدہا آیا تھا, آپ 3 دن کے تھے تو آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, اور ایک اژدہا اب آیا, بھرپور جوانی ہے آپ کی, تو آپ اس کے 2 ٹکڑے نہیں کیے بلکہ بڑی عزت سے آپ نے اس کو بھیج دیا. تو عجب نہیں میرے مولا جواب دیں, جو سر اٹھا کے آتا ہے اس کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں, جو سر جھکا کے آتا ہے اسے احترام سے بھیجا جاتا ہے. اب میرے مولا نے کہا, یہ دلیل ہے
کہ جنوں کے بھی امام ہیں. اب میرے مولا نے کہا تم لوگ گھبرا گئے, تم لوگ پریشان ہو گئے. پریشان نہ ہو, یہ قوم جن میں سے تھا, یہ اژدہے کی صورت میں آیا تھا. ہم سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ آپس میں وہاں جھگڑا ہو گیا ہے تو صلح کیسے کرائیں, یہ صلح کیسے کرائیں, وہ فارمولہ ہم سے لینے کے لیے آیا تھا. وہ میں نے اس کو بتا دیا, وہ چلا گیا. یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ وسیع مصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ, یعنی یہ جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں, تو یہ اس کی دلیل تھی کہ جن آیا تھا اژدہے کی صورت میں, مسئلہ دریافت کر کے چلا گیا. مگر میں کہوں گا کہ اژدہے کی صورت اس نے اختیار کی اور مسئلہ پوچھ کے چلا گیا, دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ایک جانور ہو کے بھی ہم احترام سے مسئلہ پوچھتے ہیں, تم انسان ہو کے بھی سلونی کا دعویٰ کرنے کے باوجود تم ان سے صحیح مسائل نہیں پوچھتے, صحیح مسئلے نہیں پوچھتے. صلوات پڑھیں بس. عزیزان گرامی, ظاہر ہے کہ وقت تو اور بھی مجلسیں ہیں اور ہمیں بھی مجلس پڑھنا ہے, اور جو ہمارا وعدہ ہے, اور اس صورت سے چاند رات آ گئی, ہمارے گھروں میں عزا خانے سج گئے, اور ہم نے کالے لباس پہن لیے, بچے عزا بچھا لی. ایک دن گزر گیا, چاند رات ہوئی, اس کے بعد دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن, آج چوتھا دن بھی. اب ذرا اندازہ لگائیے کتنی تیزی سے یہ دن جاتے ہیں, اور یہ تیزی سے دن نہ جائیں تو اتنی آرزو بھی نہ ہو ہماری. یہی آرزو پیدا کرتے ہیں جو بہت تیزی سے جاتے ہیں. ہائے ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہائے ہم امام کا غم منا نہیں سکتے. عزیزان گرامی, عجیب دن ہیں یہ رونے کے لیے. آج میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ حبیب ابن مذاہب. حبیب ابن مذاہب بچپنے کے دوست تھے آقا حسین, بچپنے کے دوست. جب 4 محرم ہو گئی اور فوجوں پہ فوجیں آنے لگی تو جناب زینب آئیں, کہا بھیا آپ کے بھی تو دوست ہیں, نلقے آدھا میں ہم گھرتے چلے جا رہے ہیں, آپ بھی بلائیے اپنے دوستوں میں سے کسی کو. اور ہمیں یاد ہے بچپنے میں ایک آپ کا دوست تھا, جب آپ چلتے تھے تو آپ کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگا تھا. شاید اس کا نام حبیب تھا, مظاہر کے بیٹے تھے وہ. کہا انہی کو خط لکھیے. حبیب کو بہت چاہتے تھے حسین. کاغذ منگایا, خط لکھا, اور ایک جملہ لکھا, من الحسین المظلوم الی الرجل الفقیہ. دیکھیے عجیب جملہ ہے کہ حسین مظلوم کی طرف سے ایک رجل فقیہ یعنی فقیہ مرد کے نام خط ہے. خط لکھ دیا تو کہ بھیا لمبے آدھا میں گر گئے ہیں, مدد کے لیے آ جاؤ. تو اب امام جناب زینب کہتی ہیں حسین سے کہ بھیا ایک جملہ اور بڑھا دیجیے, اگر تمہیں آنا ہے تو جلدی آنا, بھیا نردہ آدھا میں گر چکا ہے. عزیزان گرامی, خط پہنچا, آپ کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ. مشہور واقعہ ہے, رق الباب کیا کسی نے, تو کھانا گویا کھا رہے تھے لیکن درمیان سے اٹھ کے گئے. کہا کون؟ ان کا حسین کا نامہ بر. خط کھول کے وہیں پڑھا, آنسوؤں پہ ضبط کیا, خط کو موڑا, آئے بیوی کے پاس, کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا حسین کا خط آیا ہے. تو کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا انہوں نے ہمیں بلایا ہے. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. میں سننا تھا کہ زوجہ نے اپنے منہ پہ تماچے مارے, کہا یہ جملہ نہ کہو, آقا تمہیں بلا رہے ہو تو یہ جملہ کہہ رہے ہو, میری فکر نہ کرو, جاؤ. عزیزان گرامی, اب غلام کو بلایا اور گھوڑا اس کے حوالے کیا, کیونکہ کوفے کے حالات اچھے نہیں تھے, ہر گلی میں سپاہی پہرے تھے. غلام سے کہا اس گھوڑے کو لے کے جاؤ
फला मकाम पे पहुंचो, हम रात की तारीकी में खामोशी से आ जाएंगे। अजीजान गिरामी, घोड़ा लेके गुलाम पहुंच गया। जब गुलाम पहुंच गया तो बहुत देर हो गई हबीब को आने में, लेकिन हबीब ने एक मंजर देख लिया आते आते, क्योंकि गुलाम कहने लगा, क्यों कहने लगा? इसलिए कि घोड़े के आंखों से आंसू जारी थे। यानी घोड़ा भी तमन्ना कर रहा था कि हम आका हुसैन की मदद के लिए जाएं। तो वो गुलाम कहता है कि देखो, अगर मेरा आका हबीब नहीं आया तो मैं तुझ पे सवार होकर जाऊंगा और मदद करूंगा हुसैन की। ये सुनना था कि हबीब आगे बढ़े। हाय, लगता है मेरे आका में बड़ा बुरा वक्त आ गया। अब मुझे नहीं मालूम कि गुलाम साथ गया या नहीं गया, लेकिन हबीब घोड़े पे बैठे मैदान करबला में आए। जैसे ही हुसैन को मालूम हुआ, अब्बास वाली अकबर को भेजा, अरे कूफे से मेहमान आ रहा है, मेरे बचपने का दोस्त। खुदा कोई हमने दे से आया जो था, आंखों से आप तारीफ बताएं, हमारे से चले जाए, यही हमारे लिए शरफ है। मजलिस का माहौल भी यही है। जनाब ज़ैनब को मालूम हुआ तो ज़ैनब ने सलाम कहलवाया। जाहिर है कि जब कोई मेहमान आता है ना, तो आदमी के घर में कुछ नहीं होता तो कम से कम पानी पेश करता है। अरे ज़ैनब ने कहलवाया मिर्जा से, ऐ हबीब, मेरे पास तो पानी भी नहीं जो हम तुम्हें पेश कर सके। जनाब हबीब ने तमाचे मारे, नहीं अरे मेरी, मैं तो गुलाम हूँ। गिरामी, उसके बाद फिर रात गुजर गई किसी सूरत से, बस 2-4 जुमले और मजलिस तमाम हो जाए। देखिए, रजुल फकी कहा था। अब आइए, जोहर का वक्त आ गया। अबू समामा सैदावी ने एक जुमला कहा। अब अबू समामा सैदावी कहते हैं, मौला, नमाज जोहर का अव्वल वक्त है। बस हमारे इमाम ने दुआ दी, अबू समामा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करें। कैसे नमाज होगी? तीरों पे तीर आ रहे हैं, तीरों पे तीर आ रहे हैं, किसी सूरत से सफे लगी। हुसैन आगे, हुसैन आगे हैं, सफों में जनाब हबीब पीछे हैं कि मुकब्बिरी करेंगे। पीछे ही जाहिर है कि बचपने के दोस्त हैं, आगे ज़ुहैर और सईद हैं। नमाज शुरू हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, किसी ने उधर से बेअदबी कर दी कि इनको इनकी नमाज फायदा नहीं पहुंचाएगी। भैया सुनना था, सबसे हबीब निकल आए। अब जरा सोचिए, रजुल फकी क्यों कहा था आका हुसैन, अब हम आपके जद के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अरे हम देखे इस बेअदबी करने वाले को, सबसे निकल गए, तलवार को घुमाने लगे, उस बेअदब को ढूंढने लगे। इधर नमाज शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, ज़ुहैर और सईद सामने हैं, तीर आते हैं, कभी ज़ुहैर अपने सीने में लेते हैं, कभी सईद अपने सीने में लेते हैं। इधर रुकू हुआ, सजदा हुआ, दूसरी नगर नमाज खौफ, नमाज ज़ोहर अदा हो गई। जैसे इमाम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उधर से ज़ुहैर गिरे, उधर सईद गिरे। दोनों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन हुसैन ने कहा, अरे मेरे जानिसारों, इन 2 लाशों को देखो, अभी हम जाके हबीब को ढूंढते हैं। ये कह के तलवार उठाई और आगे बढ़े। ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना हबीब। हबीब एक मकाम पे मिले, लेकिन जमीन पर लेटे हुए। हुसैन पहुंचे, बस मजलिस तमाम हो रही है। हुसैन ने हबीब के सर को अपने जानू पे रखा, कहा, मेरे दोस्त, तुमने अपनी जान कुर्बान कर दी, तुमने अपनी जान कुर्बान कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ी देर के बाद, बस मजलिस यहीं पे चुप रहा जाएगा, रोने के लिए काफी होगा। थोड़ी देर के बाद जाहिर है कि हबीब के पैर फैले हुए थे, हबीब के पैर फैले हुए थे, लेटे हुए थे, सर हुसैन के जानू पे था। अब बस 2 जुमले, बस मजलिस तमाम। अब हुसैन कहते हैं, हबीब जरा अपने पैरों को समेट लो,
اپنے پیروں کو سمیٹ لو. کہا کیوں سمیٹ لے؟